زدني علما. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فالیوم لا تظلم نفس شیئا ولا تجزون الا ما کنتم تعملون ان اصحاب الجنات اليوم فی شغل فاکہون ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون سلام قول من رب الرحیم. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ الکریم وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطاہرین. ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حضرات محترم، یہ انسانی زندگی کے سفر کے حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں تکراراً عرض کیا ہے. پھر آج دوبارہ سے چونکہ ایک نئی اسی آیہ کریمہ میں آیہ مبارکہ نمبر 54 کے اندر ایک نیا موضوع جو ہے اس کو عرض کرنا چاہتا ہوں. لیکن اس سے پہلے پھر دوبارہ عرض کروں کہ انسانی زندگی کا سفر جو ہے وہ پیش نظر رہنا چاہیے ہر لمحے کہ انسان جو ہے، جو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو حدیث مبارکہ ہے کہ ہر انسان کو جاننا چاہیے من اینا فی اینا الی اینا، یہ اصل میں یہی چیز ہے جو میں اردو زبان میں بیان کر رہا ہوں کہ ہر انسان کو اپنی زندگی کے سفر کے بارے میں من اینا کہاں سے آیا ہے، وہ اس کا اوریجن کیا ہے، کس نے پیدا کیا ہے، وہ کس شان کا مالک ہے، اس کا میرے ساتھ کیا رابطہ ہے. فی اینا، یہ دنیا کیا چیز ہے، یہاں مجھے کیوں لایا گیا ہے، میرے یہاں لائے جانے کا مقصد کوئی ہے تو وہ کیا چیز ہے، اور اگر کوئی مقصد ہے تو حاصل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، راستے کی رکاوٹیں کیا ہیں، راستے کے سپورٹنگ ایلیمنٹس کیا ہیں، یہ مجھے پتہ ہونا چاہیے. اور تیسرا مرحلہ الی اینا، میری بازگشت کس طرف ہو رہی ہے، یہ قبریں کیا چیزیں ہیں، یہ جنازے کیا چیزیں ہیں، آگے کچھ ہے یا کچھ نہیں ہے. کیونکہ یہی وہ نقطہ ہے جہاں سب سے بڑا جھگڑا ہو رہا ہے. جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، ہمارا باپ آدم پیدا کیا گیا، جتنے نافرمان لوگ ہیں وہ موت کا انکار نہیں کرتے. ما بعد موت کیا ہونے والا ہے اس کے بارے میں وہ تو خود کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے، خاک میں مل جائیں گے، اس کا تو انکار ہی نہیں کر رہے. وہ انکار ہے ما بعد موت کیا ہونے والا ہے. الی اینا، ہماری بازگشت کس طرف ہو رہی ہے، آگے کچھ ہے نہیں ہے، اگر ہے تو وہ کیا چیز ہے، اور اس کا ہمارے آج کے ساتھ کیا تعلق ہے. اگر کوئی ما بعد موت کوئی چیز ہے تو اس میں اگر کوئی امکانی مفاد ہے تو حاصل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، اور اگر امکانی نقصان ہے تو اس سے بچنے کا طریقہ کار کیا ہے. یہ وہ سب چیزیں ہیں جس کی تفصیل کو اب اس کے اندر یہ جو چیز ہے، ہم نے تجزونہ کے اوپر بحث کی ابھی پچھلے دنوں میں 2-3 دن کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں فالیوم، وہ ایسا دن آئے گا. زندگی کا پہلا مرحلہ کنتم امواتن، دوسرا مرحلہ فاحیاکم جس میں ہم اس وقت ہیں، ثم یمیتکم پھر ہم تمہیں موت دیں گے، ثم یحییکم پھر ہم آپ کو کھڑا کریں گے، اور پھر ایک تفصیلی حساب و کتاب کریں گے. اور یہ اس دن جو ہے اسی دن کا فالیوم، اس حساب و کتاب کا جو دن ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے. فالیوم لا تظلم نفس شیئا، اس دن کسی پر اس حساب و کتاب ہوگا لیکن کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی. ولا تجزون، اور اس دن یعنی انسان کو جزا بھی ملے گی اور سزا بھی ملے گی، لیکن اس کا دار و مدار کس پر ہے، الا ما کنتم تعملون، عمل جو ہے
جیسا کہ سورہ واقعہ کبھی کل میں نے عرض کیا کہ وہاں جس وقت جو مقربان ہیں والسابقون السابقون اولئک المقربون، ان کے اندر جو ان کو جزا اس کے لیے ہے، اس کا جزاء بما کانوا یعملون، عمل عمل عمل۔ تو وہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا کی جنتوں کے وارث بنیں گے، ان کو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے جو خواہش مند ہیں کہ آگے جو کچھ جزاؤں، یہ وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، عمل ہے۔ وہ عمل جو ہے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا پرابلم فکری لحاظ سے اور پھر عملی شکل میں سابقہ امتوں کو بھی درپیش رہا ہے اور آج بھی پوری شدت کے ساتھ موجود ہے کہ فقط زبانی ایک نظریے کا اقرار کر لینا، اعلان کر دینا، اسی کو ایمان سمجھنا، اور عمل کے بارے میں کہنا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ بعض اوقات زبان سے بھی کہتے ہیں اور بعض اوقات وہ اپنے زبان سے نہیں کہتے لیکن اپنے پریکٹیکل بیہیویئر سے، جسے باڈی لینگویج کہا جاتا ہے، اس کے ذریعے سے انکار کرتے ہیں اس چیز کا کہ عمل کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ تاریخ انسانیت کے سفر میں بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اس وقت بھی جو یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے۔ میں پچھلے دنوں یہ رپورٹ پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ جو ہر سال حج پہ جانے والے افراد ہیں وہ دنیا میں اگر اس کا اسٹیٹسٹیکل انالیسس کیا گیا تو پاکستان دوسرے نمبر پر ہے، اور جو زائرین جاتے ہیں وہاں بھی یہی کیفیت ہے۔ ایران کے بعد پاکستان دوسرے نمبر پر ہے زائرین میں، لیکن عملی معاملات کے اندر دیانت کے مسئلے میں ہم شاید راک باٹم پہ ہیں۔ دیانتداری کے مسئلے میں، لین دین کے معاملات میں، جو احکام ہیں ان کے فرمانبرداری کے مسئلے میں ہم شاید دنیا کے جو اس انالیسس کے اندر تو لکھا ہوا تھا پاکستان کا دنیا لین دین اور امانت اور دیانتداری کے مسئلے میں پاکستان کا شمار 161ویں نمبر پہ ہوتا جا کے دنیا کے ممالک میں۔ کس لیے کہ ہم بات کو سمجھ ہی نہیں پا رہے بالکل بھی، اور دوسری اس سے بڑی بدقسمتی یہ ہم سمجھنا بھی نہیں چاہتے۔ جس معاشرے کے اندر جن لوگوں کو علماء کہا جاتا ہے، جن irrelevant of this thing کہ وہ سنی مکتب سے ہے یا شیعہ مکتب، جن کو علماء کہا جاتا ہے، وہ جب دین کو اپنی دنیا کمانے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں تو وہ زمین پہ تباہی آنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے آج میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ وہ اعمال ہیں کیا جو انسان کو جنت میں لے کے جائیں گے؟ تو سورہ مبارکہ مومنون کے اندر اس عملی زندگی کا جو دستور ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک سمری کی شکل میں بیان کر دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المومنون، یہ لوگ جو ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں، ہر ایمان کا دعویٰ کرنے والا کامیاب نہیں ہوگا جب حساب و کتاب کی منزل قائم کی جائے گی۔ یہاں پر بھی عمل کا ذکر کیا جا رہا ہے اور وہاں پر بھی اس جو عملی زندگی کا کردار ہے اس کے سمری بیان کی گئی ہے۔ کہ میں پھر عرض کروں کہ آگے جو کچھ بھی ہونا ہے وہ یہاں جو ہمارا عملی کردار ہے، اور وہ جو اس کے اندر بھی انما الاعمال بالنیات، اس پر منحصر ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں ڈھیروں کے حساب سے نمازیں لے کے آئیں گے لیکن سب کے سب ہوا منصورہ ہو جائیں گے۔ ڈھیروں کے حساب سے نماز شب لائیں گے، ڈھیروں کے حساب سے روزے لے کے آئیں گے، لیکن سب کے سب اس واسطے کہ پیچھے جو اس کا وزن کوئی نہیں۔ وزن عمل کے اندر جو چیز لے کے آتی ہے وہ اس کے پیچھے کار فرمان نیت کا خلوص ہوتا ہے۔ عمل اپنا وزن پیدا نہیں کرتا۔ تو جو چیز ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کھل کے ساری بات بتائی ہے
کہ اسے کھول کے سمجھایا کہ دیکھو کردار بھی اپنی، عمل بھی اپنی مرضی کا نہیں کرنا، وہاں بھی ہم پابند ہیں کہ وہی جو ہے تو یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ تو اب یہاں پر جو چیز ہے جہاں بیان کیا گیا وَلَا تُجْزَوْنَ، جو بھی ان کے ساتھ رد عمل آئے گا إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جیسے آپ کو میں کروڈ فارم میں مثال دیتا ہوں، یہ سامنے دیوار ہے آپ کے، آپ یہاں پہ جتنی شدت کے ساتھ آپ دیوار پہ گیند کو ماریں گے اتنی ہی شدت کے ساتھ رد عمل آئے گا۔ جس قسم کا انسان عمل انجام دے گا، جیسے حضرت نے فرمایا موت کا اپنا کوئی ذائقہ نہیں، جس قسم کے اعمال لے کے تم موت کے ساتھ ملاقات کرو گے موت اسی قسم کا مزہ تمہیں چکھائے گی۔ تو وہ عمل ہے کیا چیز جس کے لیے اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں تو پھر وہ چیز جو ہے اس کا ہمیں یعنی پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا اس امتحان کی منزل میں کون سے اعمال انجام دیں جو ہمیں ادھر لے کے جنت کی طرف لے کے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح المومنون، یعنی ہر وہ آدمی جو ہے اس کے اندر میسج اس کے اندر پوشیدہ ہے کہ ہر وہ آدمی جو اپنے آپ کو مومن کہتا ہے نہ تو وہ مومن ہوتا ہے اور نہ ہی وہ فلاح و کامیابی سے ہمکنار ہوگا سوائے اس کے یعنی الذین هم فی صلاتہم خاشعون، پہلی شرط ہے، صلاۃ شرط نہیں، یاد رکھیے گا فلاح و کامیابی کے لیے صلاۃ الخاشعین شرط ہے۔ میں پھر دہراؤں آپ کو، صلاۃ شرط نہیں ہے، صلاۃ الخاشعین چاہیے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ دوسری شرط ہے عن اللغو معرضون، ہر وہ عمل انسانی زندگی کے اندر لغو ہے جو آخرت کی منزل میں انسان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ اسی واسطے کہا گیا محاسبہ کرو اپنا، یہ عمل جو کرنے لگا ہوں، جس کا ارادہ کرنے لگا ہوں، یہ عمل کرنے لگا ہوں، یہ آخرت کی منزل میں قبر کی کیا نتیجہ لے کے آئے گا میرے لیے۔ اور ہر وہ عمل جو یعنی بے سود ہے، جس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے وہ بے سود لغو چیز ہے، وہ ہم اس کے اللہ کے دیے ہوئے ریسورس کو استعمال کر رہے ہیں اور ایک بے مقصد عمل انجام دے رہے ہیں۔ عن اللغو معرضون، تیسرا للزکوٰۃ فاعلون، چوتھا لفروجہم حافظون، پانچواں لعہدہم اماناتہم راعون، اور چھٹا علی صلواتہم یحافظون۔ یہ وہ کریکٹر سکیچ ہے۔ یہاں پر بھی ہمیں یہ اختیار نہیں کہ ہم اپنی مرضی سے عمل کرنا شروع کر دیں، عمل بھی وہ کرنا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، نیت بھی اللہ کے لیے خالص ہو، للہیت ہو، اس میں اللہ کے بتائے ہوئے طریق پر ہو، اور مطلوب بھی اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہو۔ شروع میں جب انسان یہ عمل کرنے اس طرف آتا ہے، اس کی طرف، تو نفس بہت شدید قسم کا رد عمل ظاہر کرتا ہے، وہ اس کو اپنے لیے قید سمجھتا ہے اور اس پر شدید قسم کا ریئیکشن ظاہر کرتا ہے۔ لیکن یہ اگر انسان استقلال کے ساتھ اس پہ سفر کرے اور ہر عمل سے پہلے بھی اور عمل کے بعد بھی اللہ سے یعنی دعا کرے کہ پروردگارہ یہ اس نفس کو کنٹرول کرنا میرے بس میں نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ انسان کا نفس اسے برائی کی طرف کھینچتا ہے الا ما رحم ربی، وہ بچا کرتے اس پر وہ مہربان ہوتا ہے۔ یہ نفس کے ساتھ جنگ، یہ ٹو وے ٹریفک ہے، یاد رکھیے گا۔ انسان اکیلا اس جنگ میں نہیں جیت، جب تک الہی تائید لمحہ بلمحہ انسان کے ساتھ نہیں آتی۔ اسی واسطے کہا گیا کہ عمل کرنے کے بعد، جیسے نماز کے بعد کہا گیا کہ نماز کے بعد دعا کرنا جو ہے یہ ایک امر لازم ہے تاکہ انسان متکبرین میں شمار نہ کیا جائے۔ تو ایک پورا کریکٹر سکیچ دیا گیا ہے
فرمایا کہ اولئک هم الوارثون، یہ جو 6 یعنی سیلنٹ فیچرز بیان کیے گئے ہیں سورہ مبارکہ مومنون میں، یہ وہ اعمال ہیں جو انسان کو اگر اس امتحان کی منزل میں ہم اپنی زندگی کا دستور عمل اس طرح سے بنائیں گے، یہ اعمال انجام دیں گے، تو پھر الٹیمیٹلی اولئک هم الوارثون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ لوگ ہیں جو ہماری رضا کی جنتوں کے وارث ہیں۔ الذین یرثون الفردوس، ہم نے ان کو جنت الفردوس کا وارث بنایا ہے، اور صرف اس کے وارث ہی نہیں، ہم فیہا خالدون، اور اب پھر خلود آگے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے۔ جو حضرت کا ارشاد گرامی ہے نا، تم بقا کے لیے پیدا کیے گئے ہو، فنا کے لیے پیدا نہیں کیے گئے۔ موت صرف ایک برج ہے، ایک پل ہے جو انسان کو امتحان کی منزل سے نکالتی ہے اور جزا و سزا کی منزل میں داخل کر دیتی ہے۔ اس سے پہلے عمل ہے اور توبہ ہے، اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہے اور آگے یا جزا ہے یا سزا ہے۔ یہ چیز جو ہے یہ میرے عزیزان، یعنی یہ وہ کردار یعنی جس کا ذکر کیا گیا ہے، وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ، اگر جنت میں جانا، جس کے آگے ذکر کہ اِنَّا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ، یہ جو جنت اور اس کے اندر جو نعمتیں ہیں، یہ در حقیقت یہ ایک نتیجہ ہیں ان اعمال کا، یہ اعمال انجام دیں گے۔ میں عرض کر چکا ہوں اس پہ کہ یہ کنورٹنگ سسٹم ہے جو کام کر رہے ہیں آگے کی طرف۔ ہمارے ان اعمال کے پیچھے کار فرما جو نیتیں ہیں، وہ در حقیقت ایک بیج کی مانند ہے، جس طرح سے ایک کسان زمین میں بیج ڈالتا ہے، پھر اس میں سے اس کی آبیاری کرتا ہے، پھر اس میں سے ایک درخت برآمد ہوتا ہے اور پھر وہ تناور درخت بنتا ہے، اس پہ پھول آتے ہیں، پھر اس پہ پھل آتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے یہ چیزیں جو ہیں، انسان کا جو نیت و ارادہ ہے، یہ اس کائناتی سافٹ ویئر کے اندر ایک بیج کی طرح چلا جاتا ہے، وہ اس کو کنسیو کرتا ہے، اور پھر وہ آہستہ آہستہ وہ ایک اپنے اس کی نورشمنٹ ہوتی ہے۔ جیسے فرمایا کہ بعض لوگ آئیں گے تو جب وہ حساب و کتاب کی منزل میں پہنچیں گے اور وہ اپنے صدقات کا وہ اپنا نتیجہ دیکھیں گے، تو ان کے جو صدقات ہیں، حضرت نے مثال دی جس طرح سے کہ ایک چھوٹا بچڑا اونٹ کا بچہ لیتے ہیں، پھر اس کے نورشمنٹ کرتے ہیں، ایک جوان اونٹ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے صدقات ہیں، جب انہیں بچایا جاتا ہے، وَلَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ، انسان ان کی محافظت کرتا ہے، فرماتے آہستہ آہستہ وہ ترقی کرتے کرتے وہ نورشمنٹ ان کی ہوتی رہتی ہے الہی نظام میں، حتیٰ کہ جب وہ آئیں گے تو اپنے صدقات کو دیکھیں گے کوہ احد کے برابر، یعنی وہ اس کا ایک عظیم الشان ایک رزلٹ ان کے سامنے آئے گا۔ اور وہ لوگ جو لوگ یعنی وہاں گرفتار بلا ہو جائیں گے اپنے عمل کے، تو وہ آرزو کریں گے اس چیز کے لیے کہ کاش ہمیں مہلت دی جائے، ہم دوبارہ لوٹ کے جائیں اور وہاں پہ صدقات جو ہیں، اس صدقے کا جو عمل ہے اس کو انجام دیں، کیونکہ اس کا رزلٹ وہ دیکھیں گے وہاں پہ اس چیز کے لیے۔ تو اسی طرح سے جیسے یہ ہے سورہ مدثر کا شمارہ دیکھیں ذرا، میں وہ بھی عرض کروں آپ کی خدمت میں۔ سورہ مدثر اس کا شمارہ دیکھیے ذرا، اس کے اندر سورہ مدثر میں اللہ تعالیٰ نے اس کردار کو بیان کیا ہے کہ وہاں پر جو اہل جہنم ہیں وہ پوچھیں گے، کیونکہ وہاں کے جو مناظر ہیں وہ ماورائے مادہ چیزیں، ہم اس دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ رہے، لیکن جو اس کے بعد جب انسان اس مادی قید سے آزاد ہو جاتا ہے تو ماورائے مادہ جو کیفیات ہیں اس کے اندر انسان جو ہے نا مجرد حالت میں ہوتا ہے، روحیں مجرد چیزیں، تو وہاں پہ وہ یعنی اہل جنت اہل جہنم کو دیکھیں گے، اہل جہنم جو ہیں اہل جنت کو دیکھیں گے۔ تو یہ لوگ جو ہیں جو اہل جنت ہیں یہ ان سے ایک سوال کریں گے، مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ، کون سی چیز آپ کو جہنم میں لے گئی ہے؟ وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اعمال، انسان کا عمل، کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر انسان اپنے اعمال کے عوض گروی ہے۔ تو
وہ پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، بھائی کون سی چیز آپ کو جہنم لے گئی ہے؟ تو وہ کہیں گے پہلا کردار ہے، پہلا عمل کیا ہے؟ لم نکو من المصلین۔ کسی نے نکالا یہ؟ جی 74 جی، کہ وہ کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھتی، یعنی ہماری زندگی کے کردار میں نماز نہیں تھی۔ وہ پوچھیں گے، یہ آیہ مبارکہ نمبر 74 ہے اور اس کا شمارہ ہے آیہ کریمہ کا 42۔ وہ پوچھیں گے اہل جنت اہل جہنم سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، بھئی کیوں چلے گئے؟ اب یہاں پہ وہ اصل میں کردار بتایا جا رہا ہے۔ میرے اور آپ کے لیے میسج یہ ہے اس کے اندر کہ اگر تم نے یہ بیہیویئر عملی زندگی میں اختیار کیا تو ہم تمہیں بھی اسی مقام پر پہنچا دیں گے۔ ما سلککم فی سقر، کس وجہ سے جہنم میں چلے گئے بھائی؟ تو وہ کہیں گے قالوا لم نکو من المصلین، ہم نماز گزاروں میں سے نہیں تھے، ہم نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہماری عملی زندگی میں نماز کا گزر نہیں تھا۔ میں جو بار بار پہلے بھی کہتا تھا اور آج بھی کہتا ہوں کہ اگر اقرا سسٹم نے، اقرا ہاسٹل نے اپنے آنے والے افراد کو جو آئے ہمارے پاس اور پھر چلے گئے، کوئی بھی ہم نے فائدہ نہیں پہنچایا نا، تو اس کا یہ جو فائدہ پہنچا کہ یہاں پر ان کو نماز اول وقت میں نماز جماعت پڑھنے کی توفیق نصیب ہوئی۔ وہ انہوں نے وضو کے ساتھ پڑھی یا بغیر وضو کے پڑھی، یہ ان کے اپنے اپنے مقدر کی بات ہے، لیکن یہ جو توفیق نصیب ہوئی اسے کہتے ہیں، ایک ہوتی توفیق جبری، ایک ہوتی یعنی توفیق اختیاری، دونوں میں فرق ہے۔ لیکن یہ توفیق نصیب ہوئی، اگر ہم نے کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچانا تو یہ فائدہ ہی صرف ایک طرف رکھ لیا جائے تو، اور اس کا تو زمین و آسمان میں کوئی بھی فائدہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مادی کیفیات کے جتنے بھی سب کو اٹھا کر لیا جائے، وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو وہ پہلی بات یہی کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز گزاروں میں سے نہیں تھے۔ دوسری چیز وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم سیلف سینٹرڈ لوگ تھے۔ اللہ نے ہمیں نعمتیں دی تھی لیکن ہم نے کبھی کسی کے کام آنے کے بارے میں نہیں سوچا، کبھی کسی کے بارے میں کسی کی مدد کرنے کی کوشش نہیں کی۔ بلکہ اپروچ کیا ہوتی ہے، اس کے لیے ضروری نہیں کہ میں ارب پتی کروڑ پتی بنوں تو پھر میں لوگوں کا کام کروں۔ میرے پاس ایک روٹی ہے، ایک آدمی آ گیا، یہ لو، کم از کم یہ ہے تو اتنا ہے کہ آدھی اس کو دے دو، کرو یہ لو تو اب وہ آگے، اب آدھی روٹی اس کو دو۔ اور جو بلند درجہ کے جو لوگ ہیں، جو کریم ہیں، وہ کہتے ہیں یہ لے لو بھائی، تم لے لو۔ یہ اس کے اندر اپنا جو میں ہے اس کو ختم کرنا شرط ہے اس کے اندر۔ وہ کہیں گے ہم کبھی کسی مسکین کے کام نہیں آئے تھے۔ ان کی سوچ کیا ہوتی ہے، وہ جو اپنی پلیٹ کی بوٹی ہے وہ تو یعنی کسی صورت میں کسی کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، وہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ دوسرے کی پلیٹ کی بوٹی بھی نکال کے ادھر لے آئے، اور اگر لائٹ چلی ہے تو اٹھا کے ادھر کر لیتے، اسے ہاتھ بڑھا کے دوسرے کی پلیٹ سے نکال کے ادھر لے آتے۔ آپ یہ میں مزاح نہیں کر رہا آپ کے ساتھ، میں یہ ہوئی یہ کچھ گرد و پیش میں کہ انسان کے نفس کی خواہشات اس کے ارادے پہ غالب آتی ہیں، وہ دوسروں کے مالوں کو لوٹتا ہے، ان کی جان مال عزت کو برباد کرتا ہے جا کے۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ جب ان سے پوچھا جائے گا تو کہیں گے ہم کبھی کسی کے کام آنے کی ہم نے کوشش نہیں کی۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم بیہودہ محافل کے اندر بیٹھ کے بیہودہ قسم کی گفتگو، چاہے وہ یوٹیوب پہ ہو، فیس بک پہ ہو یا ویسے ہو، جیسے یہ گانا بجانا ہے،
ہمارے ساتویں امام علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک گھر سے گانے بجانے کی آواز آ رہی تھی، ڈما ڈم ڈما ڈم ڈما ڈم ہو رہا تھا۔ امام علیہ السلام گئے، جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، وہ ایک خاتون باہر آ گئی۔ امام نے پوچھا کہ بی بی یہ گھر کسی غلام کا ہے یا کسی آزاد کا ہے؟ اب وہ خاتون امام کے سوال کو نہیں سمجھ سکی۔ ایک ہوتا ہے غلام نفس کی خواہشات کا غلام، ایک ہوتا ہے عبد یعنی اللہ کا غلام۔ امام پوچھ رہے تھے کہ یہ بات، ایک اللہ کے عبد کا گھر ہے یہ کسی آزاد انسان کا ہے؟ آزاد ہے جو نفس کے غلام ہے۔ تو وہ خاتون بات کو نہیں سمجھ سکی، اس نے کہا کہ الحمدللہ میرا مالک ایک آزاد آدمی ہے، یعنی اس کے دنیاوی لحاظ سے کہ وہ کسی کا غلام نہیں ہے۔ امام نے کہا کہ ہاں ٹھیک کہتی ہو بی بی تم۔ یہ دستور جو آوازیں آ رہی ہیں نا، یہ جو اللہ کے بندے ہوا کرتے ہیں ان کا یہ دستور نہیں ہوا کرتا۔ جو اللہ کے عبد ہوتے ہیں، اللہ کے غلام ہوتے ہیں، ان کا زندگی کا یہ دستور نہیں ہوا کرتا۔ تو وہ لوگ جو ہیں ان کا دستور کیا ہوتا ہے؟ وہ چونکہ اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں، لہو اللہ، بےہودہ گفتگو، بےہودہ زبان کا استعمال۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، یہ تیسرا سٹیپ ہے جس کو یعنی کہ یہ ان کا عمل گیا ہے، کیونکہ یہ عمل لے کے جائے گا آگے جہنم میں جو جا رہے ہیں نا، یہاں پر یہ عمل ہے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم روز جزا و سزا کو جھٹلایا کرتے تھے، اور جب ہمیں کوئی نصیحت کرتا تھا تو ہم کہتے تھے ھذا اساطیر الاولین، ایسے قصے کہانیاں مولوی صاحبان نے بنا رکھے ہیں، یہ ایسی کون۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ زبان سے نہیں کہتا کہ روز جزا و سزا نہیں ہے۔ اب آپ ایک مسلمان معاشرے کے اندر آ جائیں تو مسلمان معاشرے کے اندر جو رہنے والے لوگ ہیں وہ یہ نہیں کہیں گے، اس واسطے کہ ان کے وہ اپنے آباء و اجداد سے یہ باتیں سنتے چلے آ رہے ہیں، وہ اس کا زباناً انکار نہیں کرتے، لیکن اپنے پریکٹیکل جسے کہتے ہیں باڈی لینگویج سے انکار کرتے ہیں۔ جیسے فجر کے وقت اللہ کا منادی آواز لگاتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ، اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے کہ میں تم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، آؤ مصلی نماز پڑھاؤ۔ اب میں زبان سے نہیں کہتا، کچھ بھی نہیں کہتا، لیکن کروٹ بدل کے سو جاتا ہوں، اس کو کہتے ہیں باڈی لینگویج۔ میں اپنی باڈی لینگویج سے کہتا ہوں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یعنی جو غیر محرم بیویوں کو دیکھنا جو یہ، لیکن کہ اللہ تعالیٰ کے حضور کا یقین نہ ہونا اور غیر محرم حرام مناظر کو دیکھنا اور لذت حاصل کرنا، یہ انسان اپنی باڈی لینگویج سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ کوئی نکذب بیوم الدین، روز جزا و سزا کو وہ زبان سے نہیں، اپنے کردار سے، اپنے عملی کردار سے جھٹلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں روز جزا و سزا کو جھٹلانے والے لوگ ہیں۔ حتیٰ آتانا الیقین، وہ لوگ انہوں نے کبھی بھی اپنے طرز عمل پر کوئی شرمندگی محسوس نہیں کی، کوئی ندامت محسوس نہیں کی، اسی راستے پر زندگی بسر کرتے رہے حتیٰ آتانا الیقین، حتیٰ کہ اسی طرح سے نفس کی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے انہیں موت آ گئی۔ تو یعنی اس کیفیت میں اگر انسان چلا گیا دنیا سے تو اللہ تعالیٰ نے خلاصہ اس کو سمرائز کیا، فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین، بس اگر انسان انہیں کہتے ہیں ظالمین، یہ لوگ جو ہیں، اگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے العیاذ باللہ اگر یہی کچھ ہوا کہ اسی طرح سے انسان چلا گیا دنیا سے، تو کسی سفارش کرنے والے کی سفارش ان کے کسی کام نہیں آئے گی۔ اگر اس نے توبہ نہ کی، اپنے طرز عمل پر ندامت محسوس نہ کی، اور اسی طرح سے اسی روش پہ چلتے ہوئے اسے موت آ گئی، تو پھر اس کی مثال بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ نوح کا بیٹا بھی اسی قسم کا کوئی آدمی تھا۔ پھر آخر وقت میں جب نوح نے اس کی سفارش بھی کرنا چاہی تو نوح کی سفارش اس کا کوئی کسی کام نہیں آئی۔ کسی سفارش اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر کسی سفارش کرنے والے کی یعنی ان کے کام نہیں آئے گی۔ تو یہ چیز میں آج آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ یہ جو چیز ہے وَلَا تُجْزَوْنَ، وہ تو میں نے آپ کو سسٹم عرض کیا اجمالی طور پہ کہ ایک سسٹم ہے جو کام کر رہا ہے اس چیز کے اندر۔
وہ جو کنورٹرز ہیں وہ کام کرتے ہیں اور اس کی نیت اور ارادے کی بنیاد پہ اس کے آگے رد عمل مرتب ہوتے ہیں، اور جس طرح سے بیج جو ہے وہ زمین میں ڈالا جاتا ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ اس کی نورشمنٹ ہوتی ہے، وہ اس طرح سے یہاں سے جو چیز آپ روانہ کریں گے وہ چیز جو ہے نیت و ارادہ جو ہے وہ اس کا یہ کائناتی سافٹ ویئر اس کو کنسیو کر لے گا، کنسیو کرنے کے بعد انسان اس کی آبیاری کرتا رہتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ولا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، خود ایک چیز روانہ کی، بعد کو اچھی چیز روانہ کی، بعد میں خود اپنے ہاتھ سے برباد کر دیتا ہے اسے۔ تو آج تھا بما کنتم تعملون، عمل عمل عمل، یہ جو چیز ہے کہ بس اب کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، نہ میرے عزیزان ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ انشاءاللہ عزیزان اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے فرامین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔